رمضان رحمت الہی، محبت الہی، ضمانت الہی، الفت الہی اور نور الہی کا نام ہے۔ لفظی معنی جھلسا دینے والی چیز، رمضان کا معنی جھلسا دینے والی چیز۔ رمضان گناہوں کو جھلسا دیتا ہے، جلا کر خاک کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک رمضان دوسرے رمضان تک کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے۔ زندگی میں جس انسان کو جتنے زیادہ رمضان دیکھنے نصیب ہوں وہ اتنے ہی زیادہ خوش قسمت ہے۔ اب معلوم نہیں کہ آئندہ رمضان کس کس کو دیکھنا نصیب ہو اور کس کس کو دیکھنا نصیب نہ ہو۔ ابھی تو اسی کا نہیں پتا یہ جو رمضان آ رہا ہے یہ کس کی قسمت میں ہے اور کس کی قسمت میں نہیں ہے، لیکن اسباب کے درجے میں اس رمضان کا آنا، اس کا دیکھنا دوسرے کے مقابلے میں زیادہ قریب ہے۔ اگلا رمضان کون دیکھے گا کون نہیں دیکھے گا، تو اگلا رمضان کسے دیکھنا نصیب ہوگا کسے دیکھنا نصیب نہیں ہوگا ہم میں سے کوئی نہیں جانتا تو اس کے بارے میں بھی نہیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ اس کے بارے میں پھر بھی بہرحال کسی درجے میں یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ چند دن کی بات ہے۔ عام طور پہ انسان بلا وجہ بلا سبب چند دن میں دنیا چھوڑ کر نہیں چلا جاتا، لیکن ایک سال کا عرصہ تو بہت طویل عرصہ ہوتا ہے۔ ایک سال کے عرصے میں کیا کچھ چیزیں بدل جاتی ہیں، انقلابات آ جاتے ہیں، نظام تبدیلیاں آ جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو اللہ رب العزت ہمیں یہ رمضان نصیب فرما رہے ہیں تو اس رمضان کی قدر کرنے کی کوشش کریں، اس رمضان کی رحمتیں برکتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ پیران پیر فرمایا کرتے تھے کہ رمضان کا ایک ایک لفظ اللہ رب العزت کی رحمت، محبت، ضمانت، الفت اور نور الہی کا پتہ دیتا ہے، اس لیے اس کو قدر کی نظر سے دیکھا جائے۔ یہ اللہ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ناراض ہو کر نہ جائے، اللہ کے دربار میں جا کے ہماری شکایت نہ کرے، بلکہ اللہ کے دربار میں جا کے ہمارے لیے سفارشی بن جائے کہ میرا بڑا اکرام کیا گیا۔ رمضان کا اکرام کھانا پینا نہیں ہے، رمضان کا اکرام رمضان کو اس کے آداب کے ساتھ گزارنا ہے، روزے کو اس کے آداب کے ساتھ، اور آداب میں سب سے بڑا ادب گناہوں سے پرہیز کرنا ہے، گناہوں سے پرہیز کرنا۔ اس لیے ابھی سے ہم اپنے رمضان کا اہتمام کریں۔ وہ کام جو رمضان سے موقوف، رمضان سے مؤخر ہو سکتے ہیں ان کو رمضان کے بعد پر ڈال دیا جائے، ان کو مؤخر کر دیا جائے، اور وہ کام جو رمضان میں محدود کیے جا سکتے ہیں ان کو محدود کر دیا جائے، اور وہ کام جو رمضان میں بالکل چھوڑے جا سکتے ہیں تو ان کو بالکل موقوف کر دیا جائے، ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو مختلف خانے بنا لیے جائیں، کچھ کام رمضان کے بعد، کچھ کام رمضان سے پہلے، اور جو رمضان میں کرنا ضروری ہے تو ان کے اندر کوئی تھوڑی سی کمی بیشی کر لی جائے۔ تو اگر اس طرح ہم رمضان گزاریں گے تو رمضان کی تمام برکتیں رحمتیں ہمیں حاصل ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔